لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بے شک جو لوگ ایمان لے کے آئے اور نیک اعمال کا معمول بنا کے رکھا تو ان کے لیے جنت الفردوس مہمانی کے طور پر تیار کی گئی ہے. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے نکلنے کی خواہش بھی نہیں کریں گے. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سورہ کہف آیت نمبر 107 اور 108 ہے. قرآن مجید کا ایک انداز بیان ہے کہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے لیے عذاب اور جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جنت اور جنت الفردوس کا وعدہ بھی فرمایا ہے. پچھلی آیات کے اندر کفار اور مشرکین کا اور ان کے نیک اعمال ضائع ہونے کا خالق کائنات نے تذکرہ فرمایا اور ان کی سزا کے بارے میں کہ قیامت کے دن فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے نام اعمال کو تولنے کے لیے ترازو بھی قائم نہیں کیا جائے گا. اور یہ سارا کچھ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور اس کے پیغمبروں کو اور ان کے احکام اور ان کی سنتوں کو سو مذاق بنایا. اسی طرح اہل ایمان کا ذکر فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لے کے آئے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے. عام طور پر یہی معنی کیا جاتا ہے کہ نیک اعمال کیے، لیکن حدیث مبارکہ کی روح سے یہ معنی بھی ٹھیک ہے جو پہلے کیا جاتا ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں ایک بات ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کا وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو ہو تو تھوڑا لیکن مسلسل ہو. دیکھنے میں تو کم ہو لیکن مسلسل ہو. تو اس لیے مفسرین کرام نے یہ معنی فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کا معمول بنا کے رکھا، تھوڑے تھے یا زیادہ تھے
یہ نہیں کہ کبھی کر لیے اور کبھی چھوڑ دیے، نہیں بلکہ مسلسل لگاتار۔ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو مہمانی کے طور پر تیار فرمایا ہے۔ اب دو چیزیں بیان فرمائی، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے اعمال صالح، نیک اعمال۔ یاد رکھیے گا کہ صرف ایمان سے کام بننے والا نہیں ہے، اور صرف نیک اعمال سے بھی چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا۔ ایمان اور عقیدہ یہ بمنزلہ بنیاد اور بیس کے ہے کہ اگر بنیاد ہی نہیں ہے تو جتنے مرضی اچھے اعمال ہوئے سو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ حدیث مبارکہ ہے اور قرآن مجید کی آیت کا شان نزول بھی ہے سورۃ التوبہ، اس میں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے چچا جب یہ مسلمان ہوئے تو کچھ صحابہ اکرام نے ان سے یہ عرض کیا کہ آپ تو اللہ کے پیارے پیغمبر کے سگے چچا تھے، نبوت تو آپ کے بھتیجے کے ہاں آپ کے گھر کی چیز تھی، آپ نے آنے میں دیر نہیں کر دی، آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے دن سے ہی ساتھ ہوتے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہم ایمان نہیں لائے تھے تو کیا ہوا، نیک اعمال تو ہم اس وقت بھی کرتے تھے، حاجیوں کو ستو پلانا، بیت اللہ شریف کی خدمت کرنا، یہ پہلے بھی اعمال کرتے تھے۔ تو اس موقع پر قرآن مجید سورۃ توبہ کی آیت نازل ہوئی، فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر لا یستوون عند اللہ۔ فرمایا کہ کیا تم نے مسجد حرام کی خدمت کرنا اور حاجیوں کو ستو پلانا، پانی پلانا، اس کو اس آدمی کے برابر کر لیے جو اللہ پر ایمان لے کے آئے؟ لا یستوون عند اللہ، فرمایا وہ پہلے کام جو ایمان کے بغیر تھے اور دوسرا آدمی صرف اللہ پر ایمان قبول کر رہا ہے، فرمایا پھر بھی وہ نام اعمال میں یہ ایمان والا بڑا اس کا اجر ہوگا، ثواب ہوگا، عمل ہوگا۔ ایمان کے بغیر جتنا مرضی اچھا عمل ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا ان الذین آمنوا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لے کے آئے۔ پھر ایمان کا دائرہ کار بہت زیادہ وسیع ہے۔ حدیث پاک مشکات شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ ایمان کے 70 شعبے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ الایمان 97 شعبۃ، فرمایا کہ 70 سے زائد شعبے ایمان کے بنائے۔ افضلها لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شعبہ ایمان کا سو وہ لا الہ الا اللہ کہنا اور اس پر یقین کامل رکھنا، اور سب سے ادناہا، سب سے کم درجہ ایمان کا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے چلتے ہوئے کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ایک سائڈ پہ کر دینا۔ فرمایا کہ کوئی بوڑھا آئے گا، کوئی نابینا آئے گا، اس کو تکلیف نہ ہو جائے، کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے، تو فرمایا یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ سب سے اعلیٰ درجہ، یعنی عقیدہ توحید، چاہے رسالت چاہے آخرت، سو اس میں یقین کامل ہو۔ وعمل الصالحات، اور نیک اعمال کا معمول بنا کے رکھا۔ دیکھیں قرآن مجید میں اکثر جگہ پر یہی آیت اور یہی دو الفاظ اکٹھے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب عمل الصالحات جو ہے نیک اعمال، سو وہ کون سے کام نیک اعمال بنیں گے؟ اس میں بالکل سمپل اور سادہ سی بات ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی، فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہاں وضاحت فرمائی ایمان میرے پیغمبر کو ماننا، اور اس کے بعد وَعَزَّرُوهُ میرے پیارے پیغمبر کے ہر کام کی عزت کرنا۔ میرے پیارے پیغمبر نے جو کام کیا، جو کرنے کا حکم دیا، سو ہر اس کام کو اپنانا، فرمایا وہ عامل الصالحات ہے، وہ جو یہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہاں سورۃ اعراف میں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اور یہاں فرمایا کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو جو کام کرتے ہیں ایمان اور اعمال صالح کا معمول، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس تیار کی ہے، نزلا مہمانی کے لیے۔ ان کی جو مہمانی ہوگی وہ جنت الفردوس سے ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت الفردوس کیا ہے؟ فرمایا یہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور اسی جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہے، اور یہ یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کا جو مقام ہے سو وہ جنت الفردوس ہوگا۔ اور ساتھ میں فرمایا جب بھی اپنے رب سے سوال کریں تو جنت الفردوس کا سوال کیا کریں، اس لیے کہ آپ جس رب سے مانگ رہے ہیں نا وہ رب احکم الحاکمین ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ہر ایک چیز کے ذرے ذرے کا وہ مالک ہے۔ جب اس سے مانگا کرے تو فراخ دلی سے مانگا کرے، کنجوسیوں سے نہ مانگا کرے، فراخ دل ہو کے اس سے مانگا کرے، اور پھر صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے مانگا کرے۔ حدیث پاک ہے فرمایا قرب قیامت، قیامت کے قریب ایک یہ بھی بڑی نشانی ہوگی کہ ہر کوئی خود غرض ہو جائے گا، ایون کے یہاں تک کہ جو مصلی امامت پہ امام کھڑا ہوگا وہ بھی اپنے مقتدیوں کے لیے دعا نہیں کرے گا، وہ بھی ساری اپنے لیے دعائیں کرے گا۔ یہ قیامت کی نشانی بتائی۔ اور دوسری طرف حدیث مبارک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی انسان جب دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو ساتھ مقرر فرما دیتے ہیں، وہ جو دوسرے کے لیے دعا کر رہا ہے فرشتہ اس کے حق میں دعا کر رہا ہے، یا اللہ یہ اس کے لیے جو مانگ رہا ہے میں تجھ سے مانگتا ہوں اس کے حق میں بھی تو قبول فرما۔ تو کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی۔ یہ فرمایا کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اور الفاظ ہے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، یا اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔ جہاں اسألک پڑھتے ہیں نا وہاں نسألک پڑھ لیا کریں، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، یا اللہ میں اپنے لیے بھی اور سب کے لیے جنت الفردوس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ نزلا مہمانی کے لیے، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا فرمایا اس سے نکلنے کی کوئی بھی خواہش نہیں کرے گا۔ جو جنت الفردوس میں جنت میں پہنچ گیا، یہاں جنت الفردوس کا ذکر ہے، مختلف جگہ پر کسی جگہ جنت النعیم کا ذکر ہے، جی وہاں نعمتوں والی جنت کا ذکر ہے۔ ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو مختلف الفاظ میں ذکر فرمایا نا، مقصد یہ ہے کہ جو دنیا میں اچھے اعمال ایمان کے ساتھ کر کے جائے گا آخرت کے اندر سو اسے مشکلات نہیں ہوگی، چاہے وہ جنت النعیم میں ہو چاہے وہ جنت الفردوس میں ہو۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے ایمان اور اعمال کے بقدر جنت الفردوس یا جنت النعیم ہے اس میں بھی درجات ہوں گے، اہل جنت کے درجات ہوں گے، کوئی اعلیٰ درجے میں ہوگا کوئی اس سے کم درجے میں ہوگا، درجات ضرور ہوں گے لیکن ہوں گے سارے کے سارے اہل جنت نعمتوں میں ہی ہوں گے، آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، اور جب نعمتیں آسانیاں اور خواہشات کے مطابق زندگی ہو تو لا یبغون عنہا حولا، بلکہ وہاں سے نکلنے کے لیے کسی کی کوئی بھی خواہش نہیں ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے آج اکٹھے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اسی طرح اکٹھا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی کمی کو کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔